میری محترم سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات اپنی ہی صفوں میں تشریف رکھیں گے تو پروگرام کا نظم و ضبط مثالی بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا۔ میں مجلس احرار اسلام پاکستان کی طرف سے مخدوم مکرم استاذ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر محتمم جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو امیر شریعت کانفرنس میں تشریف آوری پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر پاکستان کی صف اول کی قیادت موجود ہے، اور یہ سب لوگ مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت کے اظہار کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں محترم جناب چودھری راسخ الہی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، محترم جناب حافظ عمار یاسر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، محترم جناب حافظ میاں نعمان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طریقے سے خاص طور پر پاکستان کے سابق ڈپٹی وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، پاکستان کے کسانوں کے دل کی آواز، پاکستان کے لیے بہت کچھ کر جانے والے آدمی، جس نے 1122 کا تحفہ دیا، جس نے کارڈیالوجی ہسپتالوں کے جال بچھائے پاکستان کے ان علاقوں کے اندر جہاں پر غریب کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے، وہ اپنے خاندان کے بزرگ اور مرحوم بزرگ جناب چودھری ظہور الہی صاحب کی مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ والہانہ عقیدت اور وابستگی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب چودھری پرویز الہی، مرکزی رہنما، مرکزی قائد، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، سابق ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، محترم جناب چودھری پرویز الہی، آپ حضرات اگر سامنے والے دوست دائیں طرف تشریف لے آئیں گے تو بعد میں آنے والے لوگوں کو موقع ملے گا۔ قائد احرار حضرت پیر جی سید عطا المحمن شاہ صاحب بخاری بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات بعد میں آنے والے دوستوں کے لیے اگر موقع فراہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ دائیں جانب جگہ موجود ہے، یہاں تشریف لے آئیں۔ محترم جناب چودھری پرویز الہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید محمد کفیل بخاری شاہ صاحب، مولانا عزیز احمد صاحب خانقاہ اسراجیہ، عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب اور نہایت ہی قابل احترام علماء حضرات اور معزز حضرات، میں تہ دل سے سید
एक मिनट के लिए अगर दोस्तों को पीछे कर आप हजरात से गुजारिश है कि प्रोग्राम के तकद्दुस को बरकरार रखें। मैं मोहतरम सामीन से गुजारिश करूँगा कि अगर आप इसी तरह हरबूंग मचाएंगे और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये आने वाले मेहमानों की बेतौकीरी होगी। आप हजरात इस मिशन के साथ वाबस्ता हैं, नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखें। हज़रत पीर जी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, हम इंतहाई मिसाली नज़म का मुज़ाहरा करना चाहते हैं। आप बिल्कुल तवज्जो के साथ चौधरी साहब की बातें सुने और देखें कि उनके क्या ख्यालात हैं आप हजरात के इस मसले के हवाले से। अभी मैं नहायती काबिल एहतराम उलमा का जिक्र कर रहा था तो आखिर में मैंने नाम लिखा हुआ था मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और मैं सोच रहा था कि मैं उनका नाम नीचे इसलिए लिखा था कि वो मुझे कुछ अंदाज़ा है कि थोड़ा लेट ही आएंगे, तो अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। बिल्कुल नाम लेने ही वाला था तो वो एंटर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी जो एक तल्लक वाबस्तगी मोहब्बत बड़े पुराने रिश्ते हैं, बुज़ुर्गों से चले आ रहे हैं। मैं और शुजा साहब मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को UDF और PNA में और मीटिंग्स जो हमारे घर होती थी मिला करते थे, देखा करते थे। तो एक हमारा ये सिलसिला इस घर के साथ बहुत पुराना है। तो मुझे खुशी है कि आज यहाँ मौजूद हैं। मैं ये अपने लिए एक बहुत बड़ी सादत समझता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है आपकी मेहरबानी से कि हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के की याद में जो कन्वेंशन है उसमें मैं अपनी शमूलियत को एक बहुत बड़ी सादत समझता हूँ, क्योंकि ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई भी बात हो, कोई तहरीक हो, और जहाँ हम महसूस करें कि खुदा न खास्ता ऐसी ताकतें या ऐसे लोग एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ करने जा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हरावत दस्ते के तौर पर ये हम अपना, मैं नहीं हमारा ख़ानदान ये फ़र्ज़ समझता है कि हमें उस हरावत दस्ते के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जब ये कानून इस हुकूमत ने शुरू किया तो हम कुदरती इकट्ठे थे। मदीने में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब हम इकट्ठे थे, फिर मक्के में हमारी मुलाकात हुई तो वहाँ हमारी महफिल हुई और उसमें सबसे बड़ा इशू ये था, मैंने मौलाना साहब से अर्ज़ की थी कि मौलाना साहब अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो छोड़ दें इस हुकूमत को। इन्होंने कहा मुझे एक मौका दें, मेरी बात हो गई, ये कानून वापस होगा। मैंने कहा जी छोड़ दें, क्योंकि असल ये साजिश जो थी ये हुई थी जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी 2013 के इलेक्शन से पहले एक मीटिंग की थी लंदन में, जिसमें MI6 के लोग थे, जिसमें CIA के लोग थे और जिसमें कादियानियों के नुमाइंदे थे, यूरोप से भी, इंग्लैंड से भी और अमेरिका से। ये इनके एक पैकेज का हिस्सा था कि आपने ये काम करना है, लेकिन यहाँ के प्रेशर की वजह से वो ना कर सके। जब खुद फंसे तो फिर उनका प्रेशर बढ़ा कि आप ये करें। ये ऐसे नहीं हुआ, हम 12 साल इकट्ठे रहे हैं नवाज शरीफ के साथ।
یہ قانون یا لیجسلیشن جو ہے یہ نواز شریف کے بغیر کسی کی ضرورت نہیں کوئی بنا دے. اس کا اپنا وزیر ہو, اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ بغیر مرضی کے ان کے ہل جائے. اور بدقسمتی سے وہ مشرف صاحب کے دور میں بھی وہ وزیر تھا. تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی بہت بڑی مسلمانوں کے خلاف. اور پھر انہوں نے کیا, اور پھر ہر مسلمان نے اپنا یہ فرض سمجھتے ہوئے باہر نکلے لوگ, اور اس حد تک لوگ گئے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے سارے. جو کسی سے ہو سکا, جو اسمبلی کے اندر لوگ تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریشر ڈالا, جو باہر لوگ تھے انہوں نے پریشر ڈالا, تب کہیں جا کے یہ قانون واپس ہوا. یہ ایسے واپس نہیں ہوا. یہ جو محبت کرنے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ختم نبوت کو ایمان کا حصہ سمجھنے والوں نے آگے بڑھ کر یہ نواز شریف کا اور حکومت کا ہاتھ روکا. تب جا کے کہیں یہ مسئلہ حل پورا نہیں ہوا. ابھی بھی ان لوگوں کے نام ابھی تک نہیں آئے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو اس کے قصوروار ہیں. پورے نام نہیں آئے ابھی تک. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو کنونشن ہے, اور اس طرح کے اور کنونشن ہوتے رہنے چاہیے تاکہ نئی نسل کو بھی پتہ چلتا رہے, تاکہ کسی کو پھر جرت نہ ہو سکے اس طرف سوچنے کی, عمل کرنے کی اسمبلی کے اندر, یا کوئی اور سازش کرنے کی. ہر مسلمان کو یہ پہرا دینا ہوگا. یہ آپ کا نہیں, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پہرا دے اس بات کا کہ ہم انشاءاللہ ملک میں ایسا قانون نہیں ہونے دیں گے جس سے ہر مسلمان کو ٹھیس پہنچے. یہاں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان وہ مسلمان ہیں, دنیا کے ایسے مسلمان نہیں ہیں کہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے, یہ صرف ہمارا ملک ہے اور یہاں کے مسلمان ہیں جنہوں نے باقاعدہ قانون سازی کی 1973 میں, اور قانون بنایا اور ان کو کافر اور منکر ڈکلیئر کیا. یہ اور کسی ملک نے نہیں کیا. اور یہ ہماری جو قسم تھی, جو اوتھ تھی, اس میں لکھا گیا یہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے. یہ یوں ہی نہیں بنا. آپ کی, آپ کے بزرگوں کی, مولانا صاحب کے, فضل الرحمان صاحب کے, اور سب کے بزرگوں کی, ہمارے بزرگوں کی, اس میں محنتیں, کوششیں, قربانیاں شامل ہیں. اس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب بھی پیش تھے, مولانا مفتی محمود صاحب. اور جب یہ واقعہ ہوا ربوہ اسٹیشن پر, جس میں نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو ربوہ میں قادیانیوں نے مارا, اور یہ سب سے پہلے جو آواز اٹھائی چودھری ظہور الہی شہید نے اسمبلی کے اندر, تحریک استحقاق جو انہوں نے پیش کی تھی 1973 میں, سب سے پہلے انہوں نے یہ پیش کی تھی. اور اس کے بعد یہ پھر سلسلہ چلتا رہا, اور آخر میں لوگوں نے جانوں کے نذرانے دیے. پھر کہیں جا کے یہ قانون سازی ہوئی 1973 میں. تو یہ یوں ہی قانون نہیں بن گیا تھا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب لوگ بھول جائیں گے اس بات کو, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ نہیں ہم بھول سکتے. یہاں میں یہ بھی جی
یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مجاہد ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا ذکر کیے بغیر یہ کانفرنس مکمل نہیں ہو سکتی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر رکھا تھا اور آج ان کی اولاد اس مقدس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور قائد حرار سید عطاء المہین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور چلتا رہے۔ یہاں میں یہ ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ضلع گجرات کے رہنے والے تھے، اور ان کا بھائی گھر اور ضلع اور گاؤں بھی ہمارے ہی ضلع میں ہے۔ اور یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک گجرات شہر میں مسلم اسکول کے نام سے سنگ بنیاد رکھا تھا اور اسکول بنایا تھا، لیکن یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب 2002 میں وزیر اعلیٰ بنا تو میں نے اس اسکول کو ہائی اسکول نہ صرف بنایا بلکہ بہت بڑی گراؤنڈ، اور آج وہ بہترین اسکول چل رہا ہے۔ خواجہ خان محمد صاحب دیکھ رہے ہیں کس طرح کی یہاں مجلس ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیر مولانا خان محمد صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہماری ان سے میری اور چوہی شجاعت صاحب کی ذاتی نیاز مندی بھی رہی ہے، اور باقاعدگی سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا رہا، بلکہ آخری ایام میں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں ملتان ہاسپٹل میں بھی ہم حاضری دیتے رہے ان کے لیے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی۔ اور یہاں ایک بات اور میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب میں اسپیکر تھا پنجاب اسمبلی کا، تو مولانا منظور چنیوٹی صاحب میرے پاس آئے کہ جوئی صاحب ایک کام آپ کے ہاتھ سے ہو جائے تو بڑی خوشی ہوگی۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگے کہ ربے کا نام تبدیل کر دیں۔ میں نے کہا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، ابھی درخواست لکھیں لائیں، میں ابھی قرارداد پاس کرتا ہوں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کراؤں گا۔ اور وہی قرارداد لے کے آئے، وہی ہم نے ایز اے اسپیکر میں نے اعلان کیا، قرارداد منظور کی، اور چناب نگر ہم نے نام رکھا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہوئی۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سے اور ہمارے گھرانے سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا کام لیتا رہے، اور حضرت امیر شریعت کے گھرانے کے ساتھ ہماری نسبت برقرار رہے۔ بہت شکریہ۔